السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے وعلیکم السلام. حیدر خیریت ہے ہر طرح کی. سر؟ عید مبارک. خیر مبارک. اور ہمارے ویورز کو بھی ایک بہت بہت خوش آمدید عید. آئی ڈونٹ نو. آہ، بس کہہ تو رہے ہیں عید مبارک، لیکن دل جو ہے وہ مغموم ہے. کسی طریقے سے بھی خوش نہیں ہے، نہ ملک کی طرف سے، نہ حالات کی طرف سے، نہ مہنگائی کی طرف سے، نہ قانون کی طرف سے، نہ رول آف لاء کی طرف سے. کافی عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے انفیکٹ کہ اسی چیز کو ڈسکس کیا جائے جو رول آف لاء کی ایک سچویشن ہے. یہ بلکہ آلموسٹ ایک کلیشے بن چکا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار پاکستان میں اگر کسی طرح رول آف لاء آ جائے نا تو ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو ٹھیک جائے. ہو جائیں گے. پر پچھلے کچھ عرصے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ہی بنانا ریپبلک والی ایک فیل آ رہی ہے. آلموسٹ ایک جوک بن چکا ہے جو سچویشن ہے. دیکھو، بنانا ریپبلک والی جو فیل ہے نا، وہ تم فیل نہ لو. بنانا ریپبلک ہم بن چکے ہیں. جی دیکھو، میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو کچھ ہم نے دیکھا کہ جو زمان پارک میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے یہ مقدمے بالخصوص عمران خان پہ اور بالعموم اس کی پارٹی ممبرز پہ ہو رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہ، وہ جو بچہ تھا گل اس پہ، لیٹر آن امین گنڈاپور پہ، اور سبسیکوینٹلی اور لوگ بھی ہوں گے. اس طرح کے کیسز ان کے اوپر ہوئے ہیں. مطلب یہ فرسٹ ٹائم چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ لاہور میں ہو، آپ نے یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے یا کوئی جرم یہاں پہ کیا ہے، تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ کوئٹہ میں، ذوب میں، کشمور میں، جگلوٹ میں، گڈاپ میں، پسنی میں، جیونی میں کٹ رہی ہے. جس طرح ابھی عمران خان صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے. سیم عمران خان کے اوپر بھی ہوا اس طریقے سے کہ ملٹیپل ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ایک آفینس میں ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. جتنے ایف آئی آر سامنے آئی ہیں، جو ہی وہ جاتی ہیں سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، وہ یا تو کیس ہی خارج ہو جاتا ہے، ڈسمس ہو جاتی ہیں، یا وہاں پہ بیلز کنفرم ہو جاتی ہیں. کوئی بھی کہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ یہ کہیں جی کہ یہ ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے کہ اس بندے کو ہم نے اندر ہی رہنے دینا ہے. ہائی کورٹ بھی ریلیف دے رہا ہے، سیشن کورٹس بھی ریلیف دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس چیز کی کاگنیسنس نہیں لے رہا کہ یہ جو رول آف لاء کی وائلیشن اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، جو اتنی بلیٹنٹ ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، نتھنگ ایلس. اس کو وہ روکا جائے یا اس ہائی ہینڈنیس کو کوئی چیک میٹ دیا جائے، تو وہ کوئی نہیں کر رہا. آپ کو ایک فار ایگزامپل کہاں نظر آتا ہے یہ؟ مطلب دیکھو کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں اس میجسٹریٹ زیبا کے لیے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکشن میں آتا ہے اور اس کو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سمجھتے ہوئے ان پہ کیس کر دیتا ہے. اور لیٹر آن اس کیس کے اوپر جو ان کے وارنٹ نکلے، اسی کے اوپر سارے اٹیکس آئے زمان پاک پہ، ان کی رہائش گاہ پہ. وہ سپریٹ ہم بات کریں گے. تو ویرائز بی بی مریم نواز جو ہیں وہ ایک جلسے کے اندر اوپنلی کہتی ہیں، جس کی ویڈیو ریکارڈنگز اور کلپنگز ہر طرف موجود ہیں، ہر چینل پہ چلی ہیں، جہاں وہ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل سٹنگ ججز کے خلاف ان کے نام لے کے کہتی ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، یا وہ آپ دوسری سائڈ پہ ہیں، یا آپ یہ نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر نہ سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نوٹس لیتا ہے کہ جی 2 ججز کی توہین ہو گئی ہے. ویرائز ایک عمران خان پہ اس توہین عدالت کے اوپر، جس کی اس نے جا کے معافی بھی مانگ لی اس کورٹ میں، اس ایف آئی آر کو جب وہ پرسو کرتے ہیں اور وہ کیس چل رہا ہے، تو اس کیس میں چونکہ عمران صاحب پیش نہیں ہو سکتے تو ان کے وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں نان بیلیبل. تو اب آپ رول آف لاء کو دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹیم آ جاتی ہے پولیس کی اسلام آباد سے، وچ از لیڈ بائی ڈی آئی جی، اور لاہور سے ان کے ساتھ
پنجاب کی پولیس اور رینجرز کر دی جاتی ہے کہ آپ جائیں اور عمران خان کو گرفتار کریں. اب عمران خان کون ہے اور اوفینس کیا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ سب سے پہلے ایک نیشنل ہیرو ہے جس نے پاکستان کی ہسٹری میں جو واحد ورلڈ کپ جیتا ہے وہ اس کو جیت کے لے آیا تھا جب وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا 1992 میں. ہی ہیز بین دی کیپٹن آف دی پاکستان ٹیم فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس میں پاکستان ٹیم نے بڑے لارلز ون کیے. اس کے بعد جب ہم اس کا ایک وہ ہیروشپ کا پہلو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم اس کو ایز اے فلنتھراپسٹ دیکھتے ہیں، ایز این این جی او جو اس کا رول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک اپنی والدہ کی یاد میں دیٹ آنریبل لیڈی ڈائیڈ آف کینسر، تو انہوں نے جو تکلیف اور کرب دیکھی، اس تکلیف اور کرب اور دکھ کو فیل کیا عمران نے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ لوگ مثالیں دیتے ہیں ان کی اس بات سے کہ جی وہ کھانا خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو وہ فیل نہیں کرتے لوگوں کے لیے. سر فیلنگ کا یہ عالم ہے کہ اس بندے نے اپنی ماں کا کرب دیکھا. والدہ تو ان کی چلی گئی ہیں، وہ ہاسپٹلز جو بناتے چلے جا رہے ہیں. آئی ایم ویری شیور، آئی ایم ویری پازیٹیو کہ لاہور شوکت خانم بن چکا، پین رننگ، پشاور بن چکا، پین رننگ، کراچی بن کے کمپلیشن پہ ہے. تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ یہ مشن کمپلیٹ ہو گیا. میں 100% مجھے یقین کامل ہے کہ چوتھا شہر ہوگا کوئی جو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے جہاں پہ انہوں نے شوکت خانم بنانا ہوگا. والدہ ان کی چلی گئیں، بٹ ہی فیلٹ دا پین سو مچ کہ انہوں نے کہا یار کسی اور کی ماں، کسی اور کا بھائی، کسی اور کا باپ، کسی اور کا بیٹا، کسی اور کی بہن، کسی اور کا پیارا اس دکھ اور کرب میں اگر ہو تو اس کو کوئی اچھی ٹریٹمنٹ مل سکے، اس کو کوئی پین سے ریلیف مل سکے. جانا تو اس نے ہے ہی تو وہ آنریبلی جا سکے، اس کے لیے انہوں نے وہ شوکت خانم بنا دیا. تو اس میں بھی اب ہم بات کر رہے ہیں رول آف لاء کی کہ اسٹیٹ ایک بندے کے خلاف جا رہی ہے، اس بندے کا کون ہے وہ، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پاکستان ٹیم کا کیپٹن، نیشنل ہیرو، ورشپ آل اکراس دا ورلڈ، کرکٹنگ ورلڈ کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، لوڈ ان انڈیا، آسٹریلیا، یو کے، ایوری ویئر. جب وہ اس کام میں آیا تو اس نے اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا. زبردست کام، زبردست. مطلب میں آپ کو ہزاروں واقعات سنا سکتا ہوں شوکت خانم کے کہ کتنا شاندار وہاں پہ نظام ہے، کتنا وہاں پہ عالی شان نظام ہے. اس کے بعد وہ پالیٹکس میں آیا، 10-15 سال کوئی سیٹ نہیں جیت سکا. پھر اس نے 1 سیٹ جیتی، پھر اس نے 2 سیٹیں جیتی، پھر اس نے زیادہ سیٹیں جیتی، پھر اس نے گورنمنٹ بنا لی. جب اس نے گورنمنٹ بنائی تو اس میں بے پناہ اچھے کام اس نے کیے. ڈیفینیٹلی شارٹ کمنگز بھی تھیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں. کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کہیں بھی کوئی ادارے کا سربراہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ اینجلز کی تو نہیں دنیا نا، یہ انسانوں کی ہے. اور خدا نے اس کے اندر غلطی کی گنجائش بھی رکھی ہے، بدی کی گنجائش بھی رکھی ہے. تو وہ اس نے ایک اچھا شو پٹ اپ کیا. اس کی گورنمنٹ چلی گئی. اب ہی از این ایکس پرائم منسٹر. اس نے اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا کہ اس نے 7 کے 8 کے 9 جگہوں سے ایک گو میں MNA کا الیکشن لڑا اور وہ 7 سے جیت گیا. اس نے ہسٹری کریٹ کر دی. میرا نہیں خیال ان دا کمنگ فیو 100 ایئرز کوئی اور پولیٹیشین ایسا کام کر کے دکھا سکے گا کہ بیک وقت وہ 7 سیٹوں سے MNA بن جائے. اب اس کو پکڑنے کے لیے کس جرم میں کہ جہاں وہ ایک پبلک کی اسپیچ میں ایک میجسٹریٹ کو جو اس کا ایک پارٹی لیڈر کا کیس کا پہ ہیئرنگ پہ اس نے میرا خیال ہے ریمانڈ دے دیا یا نہیں دیا یا کیا کوئی اس طرح کی بات تھی، اس پہ اس کی وہ کمنٹ تھی، ایک لوز ٹاک تھی جی کہ آئی ول سی ٹو اٹ یا آئی ول سارٹ یو آؤٹ، سم ٹو دیٹ افیکٹ. ٹو بی فیئر جو انہیں پرابلی نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے تھا. دیٹ از نو، اس میں کوئی توبہ استغفر اللہ، کوئی رائے نہیں ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہہ دیا، اس نے غلطی کر دی. جو اس نے ان کی کورٹ میں جا کے معافی بھی مانگی، لکھ کے بھی دی، سارا کچھ کیا، ہائی کورٹ میں بھی ہو گیا، سب ڈیسائیڈ ہو گیا، کیس چل پڑا.
اب اس بندے کو گرفتار کرنے کے لیے کہ وہ ایک ہیئرنگ پہ نہیں جا سکا، اس کو گولیاں لگیں، ساری دنیا نے دیکھی، ٹی وی پہ دیکھی، لائیو وہ شو پیش ہوا، وہ گولیاں لگنے والا، وہ اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں 70 سال کا وہ آدمی ہے، اس کو بلٹ انجریز ہیل ہو رہی ہیں، اس کی ٹانگ پہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وزن نہیں ڈال سکتا، وہ چل نہیں سکتا۔ پھر اس کو لائف تھریٹس ہیں بہت زیادہ، وہ اوپنلی کلیم کر رہا ہے۔ اس نے کوئی ہیئرنگ مس کر دی، اس پہ اس کے وارنٹس نکل گئے اور اس کو پولیس اریسٹ کرنے آ گئی۔ اب جو پولیس اس کو اریسٹ کرنے جا رہی ہے وہ منظر آپ دیکھیں کہ 600 پنجاب پولیس کے جوان ہیں، فل گیئر پہنا ہوا ہے انہوں نے رائٹ فورس کا، چیسٹ کلیڈڈ ہے ود آئرن اسٹیل، انہوں نے شن گارڈز پہنے ہیں، انہوں نے کاف گارڈز پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہیلمٹس پہنی ہوئی ہیں، ان کے پاس وہ پراپر بیٹنز ہیں، ان کے پاس آنسو گیس کی وہ بندوقیں ہیں، ان کے ساتھ واٹر کیننز ہیں جس کے اندر وہ مرچی والا وہ ڈلا ہوا ہے، اور ان کے پاس پورے وہ ہیں، 7 رینجرز کی فورس ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ تاریخ رقم ہوئی کہ پاکستان کی پولیس، پنجاب کی پولیس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب ایک جگہ گرفتاری کے لیے جا رہی ہے تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے۔ نارملی ہم اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر یا علی مدد ہم کب لگاتے ہیں؟ جب ہماری فوج دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے، جب وہ انڈین بارڈر پہ ہوتی ہے، جب سامنے دشمن ہوتا ہے، جب سامنے ہندو ہوتا ہے، جب سامنے انڈین ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جنگ میں، اس کے ساتھ جہاد میں تو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے۔ تو پنجاب پولیس جو ہمارے صوبے کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے ایکس پرائم منسٹر عمران، پرائم منسٹر تو ایکس ہو گیا، ایکس ہیرو تو نہیں ہو سکتا نا، ہی از اے لیونگ لیجنڈ وز اے وز ٹو کرکٹ، اس میں کوئی دو رائے ہے حیدر صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں واٹ ورک ہی ہیز ڈن ان دا فیلڈ آف کینسر پیشنٹس ٹریٹمنٹ، what history he has created. Not one hospital sir, 2 hospitals, 3 hospitals، اور ہر ہاسپٹل پہلے سے بڑا۔ کراچی والا تو بہت ہیوج پروجیکٹ ہے، کراچی والا بہت ہیوج پروجیکٹ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے پنجاب پولیس جا رہی ہے۔ تو رول آف لا جو ہے وہ ہے کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سامنے کون ہے؟ اس فلی کلیڈ کے اندر جو پولیس کا جوان ہے، جو جا رہا ہے، جو موٹیویٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، بیکاز جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا علی مدد، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایک دم ایک ڈیفرنٹ موڈ میں آپ کی باڈی چلی جاتی ہے۔ اب پنجاب پولیس اب ڈیفرنٹ موڈ میں اپنے آپ کو لے جا رہی ہے۔ اب سامنے کون ہے؟ وہ قدرت خدا کی، جس دن وہ حملہ کر رہے ہیں اس دن وہ سامنے کچھ 70 80 100 میکسیمم ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ لیں، ہر اینگل سے دیکھ لیں، لوگوں کی پرائیویٹ شارٹ ویڈیوز ہیں، میڈیا کی ویڈیوز ہیں، جو فری لانسرز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، وہ 100 150 لڑکے ہیں، اور قدرت خدا کی ایک بھی ان میں لڑکا کوئی ڈھنگ کا، کوئی 5 فٹ 11 انچ پلس کا کوئی فٹ باڈی والا جوان نہیں ہے، سارے بیچارے سکے کانگڑ، پتہ نہیں کو بائی چانس کو اس دن کو ایسی ہوا چلی کہ سارے وہ پتلے پتلے سکے سکے تھے۔ اور ساتھ کون ہیں؟ 50 70 80 خواتین، which are led by none other than زرتاج گل۔ اب وہ پولیس سامنے صف آ رہا ہے، وہ پولیس کا لشکر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، اور سامنے کفر کی طاقتیں ہیں ان کے، اور وہ ان کو روکنے کے لیے وہیں سے وہ سوٹیاں ڈنڈے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ ان کو ایک باڑ بنا رہے ہیں ایسے، اور پیچھے سے وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ زرتاج گل ان کو گائیڈ کر رہی ہیں ایز ایف شی از اے ٹرینڈ فائٹر، ایز ایف شی از کوئی وہ انسٹرکٹر ہیں وار کی، وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ سائڈ سے تمہاری 2 سوٹیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی نہیں ہیں، تو یہاں سے بیچ میں سے کوئی پولیس والا پینیٹریٹ کر جائے گا۔ سر میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں، ماں سوائے پنجاب پولیس میں 2-3 افسران کے
جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. Nobody in that whole force was interested in arresting Imran Khan. Not because he was the ex-Prime Minister, not because he was a cricket hero, not because he has made Shaukat Khanum hospitals, because deep down all of them knew what they were doing was wrong. The nature was offense was not so grave. یا تو ہونا انہوں نے خدا نہ خواستہ کو ملک میں میوٹنی پلان کی ہو, انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہو, انہوں نے کوئی خود کچھ جیکٹ پھاڑی ہو جس سے کوئی 100-200 بندے مر گئے ہوں, تو پھر تو واجب ہے ان کے لیے کرنا. یہ صرف خواہش تھی اوپر والوں کی کہ یہ کرنا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں اس اتنی پریپیئرڈ فورس کے آگے وہ 100-150 لڑکے اور وہ 50 خواتین, سر انہوں نے تو ٹھڈے مار مار کے نا ان کی حالت بگاڑ دینی تھی. اور وہ جو 50, 60, 70 ادھر بچیاں یا ہماری بہنیں تھیں, آئی تھنک منیمم 2 سے 3 ہفتے وہ ہاسپٹلائز ہوتی, اور وہ لڑکوں کے بھی ہاتھ بازو ٹوٹ گئے ہوتے اور وہ ہوتے, اور وہ جو چاہتے وہ اچیو کر لیتے. یہ ہے رول آف لا کہ ہم پکڑ کس کو رہے ہیں, آپ پکڑ کس کو رہے ہیں. آپ جب ایون عدالت جب سزا سنانے لگتی ہے, سامنے بندہ کھڑا ہے, اس کے خلاف سارا ایویڈنس ہے, پروو ہو گیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, عدالت انٹو کنسیڈریشن لیتی ہے اس کی ایج, اس کا سٹیٹس, اس کا سٹیچر, اس کی تعلیمی خدمات, اس کی دینی خدمات, ہر چیز. یا تو ہمیں بتائیں کہ وہ میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں تو جان دے دوں گی جب تک اس کو سزا نہیں دو گے, میری اتنی توہین ہو گئی ہے, میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں یا کچھ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک چیز کو اتنا فلیئر اپ کر رہے ہیں, ہم اتنا ڈیوائڈ ڈال رہے ہیں معاشرے میں, ہم اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں, ہم اتنا ہیجان پھیلا رہے ہیں, ہم اتنا خوف پھیلا رہے ہیں, ہم اتنی دہشت پھیلا رہے ہیں. اسٹیٹ تو ماں ہوتی ہے, اس میں تو اتنی درگزر ہوتی ہے, اتنی برداشت ہوتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کی املاک توڑ دیتے ہیں, آپ اسٹیٹ کے بلڈنگز کے شیشے توڑ دیتے ہیں, آپ اسٹیٹ کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں. اسٹیٹ ایک ہی سانس کے اندر, ایک ہی بریتھ کے اندر اسی شام سب کو فورگیٹ اور فورگیو کر دیتی ہے, بیکاز یہ سب لوگ مل کے اسٹیٹ کو بناتے ہیں. اسٹیٹ کو اوپر سے خلائی مخلوق نہیں ہے, کوئی ایئر کے اندر چیز نہیں ہے. یہ عوام ہیں تو پاکستان ہے نا جی. اگر یہ 22 کروڑ عوام بیچ میں سے نکال دو تو یہ کھوکھا خالی بلڈنگیں, خالی موٹر ویز رہ جائیں گی نا. یہ بجلی کو استعمال نہیں کرے گا یہاں پہ, یہاں کچھ ہوگا ہی کوئی نہیں. تو وہ اب جو ہماری پنجاب کی پولیس ہے وہ سفارا ہے وہاں پہ, اور وہ حملے کے اندر جا رہی ہے. وہ 2000 کا ایک وہ گولہ آتا ہے غالباً, وہ جو آنسو گیس کا, انہوں نے 1500 گولے فائر کر دیے. اب وہ جو ڈی آئی جی صاحب آئے وہاں سے تشریف لائے اسلام آباد سے گرفتار کرنے والے, جب آپ آنسو گیس فائر کرتے ہیں تو وہ فیومز فضا میں جاتے ہیں, تو فضا میں آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا کہ بھائی ہماری طرف نہیں آنا ہے, اسی طرف جانا ہے. وہ ہر طرف جاتے ہیں تو پولیس کو تو وہ افیکٹ کرتے ہی کرتے ہیں. یہ نیچرل سی بات ہے, ان کو پتہ ہے. جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جو کانسٹیبل کی ٹریننگ ہوتی ہے, جو اے ایس آئی کی ٹریننگ ہوتی ہے, جو اے ایس پی کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں ان کو یہ چلا کے ان کو اس میں سے گزارا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی کس طرح یہ چوکنگ کرتا ہے, اس کو اسے ہم نے اس سے بچنا کیسے. جی. اب وہ تھوڑی سی وہ ہوا چلی تو وہ ڈی آئی جی صاحب کو لگی, انہوں نے کہا ہے میں مرنے لگا ہوں, میرا دم نکل رہا ہے, میری سانس بند ہو رہی ہے. اور وہ ایمبولینس میں جا کے لیٹ گئے, چونکہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ساتھ تھیں پولیس کے. وہ لیٹ گئے اور اچھے بلے تھے, اندر لیٹے ہوئے تھے. وہ جو ہی میڈیا آیا تو ایک دم انہوں نے اپنے ہاتھ بازو چھوڑ دیے اور سانس لینی شروع کر دی اونچی اونچی. انہوں نے کہا جی فٹافٹ ان کو سب بتاؤ, ہمارے ڈی آئی جی جو ہیں وہ شاید جاں بر نہ ہو سکیں, ان کو آنسو گیس کا اتنا افیکٹ ہو گیا ہے. تو دیٹس وائی اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ریسکیو کیا اس سچویشن سے. He was not at all interested in arresting Imran Khan because he knew کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کروا رہے ہیں میرے سے. It would go down in history. It would go down in history کہ میں کس کو گرفتار کرنے آیا ہوں, ایکس پرائم منسٹر کو, ایک ہیرو کو, ایک اتنے بڑے فلنتھراپسٹ کو جس نے اپنا سب کچھ. دیکھو جی عمران خان کے پاس 2 پراپرٹیاں ہیں اس وقت پاکستان میں, باہر کچھ بھی نہیں.
ایک اس کا گھر ہے زمان پاک کا جو والد والدہ سے انہیرٹ کیا ہے، ایک بنی گالا میں اس کو مہربانی جمائما نے اس کو پیسے دیے، اس نے وہ 300 کنال لے لی، وہ آج اربوں کی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن جب اس نے لی تھی میرا نہیں خیال وہ 2-3-4 کروڑ سے زیادہ 300 کنال جگہ، اور اس کے اوپر اس نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے، کوئی بہت پلیشیل جگہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ پیڈیکیورڈ مینیکیورڈ گارڈنز بھی نہیں ہیں کہ فروٹ آرچرڈز ہیں، ادھر پول بنے ہوئے ہیں، ادھر جم سوانا جکوزی بنی ہوئی ہے، ادھر آؤٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، ادھر کوئی فائرنگ رینج بنی ہوئی ہے، ادھر کوئی جناب اسکاچ کورٹ بنا ہوا ہے، ادھر کوئی ٹینس کی جگہ بنی ہوئی ہے، نتھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. اس کی نیچرل بیوٹی ہے زیادہ، نیچرل بیوٹی ہے، تھوڑا ٹیمپریچر ادھر بہتر ہے، دیٹس اباؤٹ اٹ. نیچرل بیوٹی بھی کوئی نہیں ہے، ہر طرح وہاں کنسٹرکشن ہو گئی ہے، بلڈنگز بن گئی، اپارٹمنٹس بن گئے، وہ بھی کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی. وہ دونوں اس نے شوکت خانم کو دے دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کو چلی جائے. اس نے سر اپنی بیگم صاحبہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہی از گاٹ 2 sons, God is kind, they are all right. تو اس طرح کے بندے کو مطلب اس طریقے سے گرفتار کرنا. اچھا پھر میں تو کہتا ہوں ایک اور پہلو بھی تھا، میں سوچتا ہوں کہ عمران صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی، مطلب کہ باہر اتنا وہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس چل رہی ہے، پتھرا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے بھی پریسٹیج اور ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ بھائی تم ہائی ہینڈیڈنیس پہ آئے ہوئے ہو، دھونس دھاندلی پہ آئے ہوئے ہو، تو پھر ہم بھی رجسٹ کریں گے. پھر لوگ بھی ریلیکٹنٹ تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جو ہی ادھر پولیس کی کوئی موومنٹ ہوتی تھی پھر 1000-2000 بندہ اکٹھا ہو جاتا تھا. اب وہاں پر یہ عالم ہے کہ KPK سے بندے، سندھ سے بندے، کراچی سے بندے، لوگ آ کے وہاں اسٹیشن ہوئے ہوئے. اب وہاں مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ بندہ لنڈن سے آتا ہے، وہ لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ، وہ گھر بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتا، وہ پہلے یہاں آ کے جناب حاضری دیتا ہے. اب ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ کالنگ ہم ایز اے مرشد. وہ اس کو نہیں دیکھتے ان دی رول آف اے مین اور اے پولیٹیشین، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان دی رول آف اے سیویئر، خدا کا بھیجا ہوا بندہ، خدا کی بھیجی ہوئی نعمت، خدا کا بھیجا ہوا تحفہ، خدا کا بھیجا ہوا لوگوں کی بچاؤ کا، لوگوں کی زندگیاں بچانے والا. وہ اس کو اس رول میں دیکھ رہے ہیں. وہ ایک امیجنری ایک ہیرو ہے نیڈ، وہ ایک بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے، تو وہ ایک امیجنری کیریکٹر تھا ہیرو نا، کہ جہاں بھی کہیں کوئی پرابلم ہوتی تھی، کہیں کوئی شپ ڈوب رہا ہے تو وہاں بھی وہ آ جاتا تھا، اور جہاں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا تھا ہی ووڈ اپیئر. تو وہ تو لوگ اس کو اس رول میں دیکھ رہے ہیں، اس کو سپر مین کے رول میں دیکھ رہے ہیں. اب جو باہر کراؤڈ ہے اس کے گھر کے، آپ اس کو اسٹڈی کرو. You will find a Pathan from the tribal area, totally illiterate, ٹوٹی پھوٹی اردو اس کو آتی ہے، اس نے بہت کمزور کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پرابلی وہ ہفتے 10 دن سے نہایا بھی نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ ساتھ دیکھیں گے کہ ایک بہت حمید گھرانہ ہے، میاں بیوی، بیٹیاں جوان، جو اس طرح کی بچیاں ہیں کہ جو شاید پاکستان کے شاپنگ مالز میں بھی نہیں جاتی ہوں گی، کہ وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے یا عام لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کوئی ویکینڈ پہ ہاپ اوور کرتے ہیں دبئی، یا مہینے بعد لنڈن جاتے ہیں، اپنی شاپنگ کر کے آتے ہیں. وہ وہاں پہ سٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صاحب ہیں وہ آملیٹ بنا رہے ہیں، بیگم ان کی پراٹھے بنا رہی ہیں، بچیاں ان کی آٹا گوندنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا وہ پیڑے بنا رہی ہیں، یا لوگوں کو چائے بنا کے پیش کر رہی ہیں. کوئی خاتون کراچی سے آئی ہوئی ہے، کوئی حیدرآباد سے آئی ہوئی ہے، کوئی پنڈی سے آئے ہوئے ہیں. لاہور والے تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ تو ایک عام بنا ہوا ہے. آپ وہاں جائیں تو آپ کو وہ ہر واک آف لائف کا بندہ ملے گا. یار اگلے دن ریٹائرڈ جرنیل گئے ہوئے تھے، ریٹائرڈ جرنیل، وہ ڈسکشن ایک علیحدہ ہے. وہ ایک ایسی کیٹیگری ہے انسانوں کی یا ٹرینڈ لوگوں کی کہ ان کی تو زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے جناب جمعہ پڑھنے جانا ہے، 1 بجے خطبہ اگر شروع ہوتا ہے تو 12:56 پہ جن صاحب کی گاڑی مسجد کے باہر جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. ٹھیک ہے جی، جن صاحب 2 منٹ کے اندر واک کر کے جاتے ہیں، جوتیاں اتار کے رکھتے ہیں، 1 بجنے میں 1 منٹ میں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور اگر
زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی کرسی انہوں نے سائڈ پہ لگانی ہے، اس پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ اپنا جناب امام صاحب تقریر شروع کریں گے، پھر خطبہ پڑھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے. ڈرائیور کو پتہ ہے کہ جنرل صاحب نے نماز جو ہے وہ 16 منٹ میں پڑھنی ہے مین نماز کے بعد، اور 1:46 پہ جنرل نے باہر آنا ہے. اس نے گاڑی 1:43 پہ سٹارٹ کرنی ہے، 3 منٹ ٹھنڈی کرنی ہے، لا کے باہر رکھنی ہے. وہ تو ابھی بھی ان کی زندگیاں آئی نو کپل آف دم اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے پیار محبت بھی ہے، تعلق داری ہے، عزیز داری ہے، محبت کے رشتے ہیں ان کے ساتھ. تو وہ تو بڑی ڈسپلن لائف گزارتے ہیں ابھی بھی. تو وہ جا کے زمان پارک میں باہر کھڑے ہوئے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 15 20 30. وہ ادھر جب ان کی ہوتی تھی پیشیاں اسلام آباد میں، تو وہاں آئے ہوئے ہیں یار. وہ جرنیل جو آئے ہوئے ہیں، جنرل علی قلی خان، بڑے فن خان جرنیل، مطلب کوئی مذاق نہیں، کوئی جوک نہیں، مطلب وہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یعنی فرام آل واکس آف لائف، آل واکس آف لائف. اکٹھے کر لیا. آپ اس بندے کو گرفتار کرنے آئے ہو جس کے ساتھ یہ لوگ ہیں. نہ سر یہاں رول ہے، نہ یہاں معذرت کے ساتھ لا ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں ہیں، آف بیچ میں ہے. جی آف ہے، رول بھی نہیں ہے، لا بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے بس ایک ڈائلاگ بنا ہوا ہے جو ہم سارے کرتے ہیں، اور اس کی ہم دھجیاں بکھیر رہے ہیں. آپ نے سر کافی لوگوں کو دیکھا آتے جاتے ہوئے، مختلف لیڈرز جو ہیں وہ آپ کے ٹائم میں آئے اور گئے. بے شک. آپ کو لگتا ہے ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے کسی بندے نے سپورٹ پہلے گین کی ہو، یا یوتھ کو گیلونائز کیا ہو، یا عوام کو اکٹھا کیا ہو؟ نہیں پھر کسی نے نہیں. دیکھیں سر، بھٹو صاحب نے کیا سب سے پہلے. بھٹو صاحب کے ساتھ غریب لوگ تھے، پسا ہوا طبقہ تھا، ہاری تھے، مزدور تھے، کسان تھے، فیکٹری میں کام کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو بھٹو صاحب نے کہانی دی تھی. ایلیٹ ان کے ساتھ نہیں تھے، پڑھے لکھے ان کے ساتھ نہیں تھے، بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں تھی، فوج ان کے ساتھ نہیں تھی. سر آج آپ سارے سرکاری اداروں میں ایک خفیہ رائے شماری کرائیں کہ آپ ان کا بیلٹ کرائیں، پیپر کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، صرف لکھا ہوگا کہ یو ول فار عمران اور یہ وہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کے سیل فونز پہ، سوشل میڈیا پہ وہ آ رہے ہیں، سرویز آ رہے ہیں. Who will save Pakistan? Imran gets 90% votes. Which party is the best for the country? PTI gets 90% votes, 88%, 93%, 94%. اینکر کون سا اچھا ہے؟ وہ اینکر اچھا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہا ہے. He gets 98%, 97%, 96%. فلاں کون اچھا ہے؟ وہ سارا کچھ پالیسیز کس پارٹی کی اچھی ہیں، کون سی. پھر رینکنگز آتی ہیں، چور پارٹی کون سی ہے، اس میں الحمدللہ جو پارٹیاں ہیں وہ سینٹ سکور کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ چور پارٹی ہے، یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ ہر طریقے سے پاپولر ہے. مطلب نون لیگ جو آئی ان کا پنجاب میں کنٹرول ہولڈ تھا، پیپلز پارٹی پھر ریسٹرکٹ ہوگی وہاں پہ. یہ تو ود ایوری پاسنگ ڈے ان کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، بیکاز جو ہماری حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ روز بروز ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو دل میں ان کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے، اور ان کے لیے محبت وہ جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اوپر آتی جا رہی ہے. جی سر، میں ویسے آپ نے بات کی، میں کبھی کبھار سرپرائز ہوتا ہوں جو چوائسیز آف مووز یہ لوگ میں کر رہے ہیں. آئی مین اس کو آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا پورا چکر ہوا تو ہی کمز آن نیشنل ٹی وی اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. بالکل ایک پوائنٹلیس ریمارک جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کیا، آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا. اس انٹرویو کے کلپس بھی لیک ہوئے. اگر اس کے کلپس نہ بھی لیک ہوتے تو وہ انٹرویو اٹ سیلف اتنا پورلی ڈن اور اتنا ڈیمنگ تھا، وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی اس انٹرویو کے لیے. یہ کیوں اس طرح کی مووز کر رہے ہیں؟ ان کو کہنے کو تو یہ بہت پرانی پولیٹیکل فیملی ہے، ان کو اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک بیچ میں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ نے مریم کا انٹرویو دیکھا ہوگا. میں مریم نواز کے انٹرویوز نہیں دیکھتا، ان کی اسپیچز نہیں دیکھتا. آئی تھنک دیٹس این انسلٹ ٹو مائی انٹلیکٹ. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی سی بہتر چیز دیکھنی چاہیے، تھوڑی سی بہتر چیز سننی چاہیے، تھوڑی سی بہتر چیز سمجھنی چاہیے جس میں کوئی سبسٹنس ہو.
جس میں کوئی گلہ بھی ہو, کوئی شکوہ بھی ہو, تو کوئی اس میں کوئی لاجک ہو, کوئی ریشنل ہو, کوئی تک ہو اس میں. مطلب یہ اس طرح کی باتیں کہ جناب وہ کہتا ہے کہ وہ جناب چرپائی کے نیچے گھس جاتا ہے, تو وہ ادھر چلا جاتا ہے, تو کدھر چلا جاتا ہے. یار اس کو تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس کو گولیاں لگی ہیں تو وہ نیچے نکل رہا ہے اپنی اس سے گاڑی سے, تو وہ لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم دیر, اور وہ کہتا ہے مجھے شوکت خانم لے چلو, ڈرائیو کرو تھرو. آپ میں سے کوئی ہوتا تو اللہ معاف کرے, وہاں آپ نے کہنا تھا ہیلی کاپٹر اتارو, ہمیں اتارو اسلام آباد ایئرپورٹ, ایئر ایمبولینس منگاؤ اور ہمیں لندن لے کے جاؤ. وہ گر گیا تھا یار, اتنی بےہودہ اس کی فال تھی پچھلے الیکشنوں میں, جب وہ اس کو لفٹر سے اوپر چڑھا رہے تھے تو 12, 14, 16, 18 فٹ سے زمین پہ گرا, اس کا برا حال ہو گیا تھا. شوکت خانم میں گیا اور وہ اس کو پین کلر دیتے تھے, جب پین کلر ختم ہوتا تھا تو کہتا تھا بری حالت ہو جاتی تھی میری درد تکلیف سے. وہ اتنا ٹف, اتنا ہی از مینٹلی ویری اسٹرانگ, ہی از مینٹلی ویری اسٹرانگ. اس وقت اگر آپ کسی کو کہو نا تمہارے پہ 80-90 مقدمے ہیں, تو آئی تھنک ہی امیجیٹلی گوئنگ ٹو اے کارڈیاک اریسٹ, اور وہ بندہ ختم ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا, کوئی کچھ اثر نہیں ہے. وہ اتنے شوق سے کھجور کھا رہا ہوتا ہے روزہ کھولنے میں کہ جیسے یہی زندگی ہے, اینڈ دیٹ از دی اونلی افطار از گوئنگ ٹو ہیو ان لائف. اس کھجور کو, اور ساتھ وہ دودھ ہوتا ہے وہ پی رہا ہوتا ہے, اور وہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اچھا, اب آپ نے بات کی کہ وہ جو ان کا وہ جو انٹرویو تھا جس میں وہ ایسے فضول بات کر رہی ہیں اور وہ لوز ٹاک کر رہی ہیں. دیکھیں یہ لوگ نا, کیونکہ زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, کوئی جاب نہیں کی, کوئی اچیومنٹس نہیں ہیں. لائک مریم بی بی کی لائف میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. یا تو نا آپ گئے ہیں, آپ نے اعلیٰ اداروں میں پڑھائی کی ہے, وہاں آپ نے لارلز ون کیے ہیں, پھر آ کے آپ نے کوئی انڈسٹری چلائی ہے, یا کسی ادارے میں آپ نے پڑھایا ہے, یا کوئی چیز کی ہے. اسی طرح بلاول نے کچھ نہیں کیا, جو اور اس کی بہنیں ہیں 2, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا زندگی میں. تو اسی طریقے سے انہوں نے جو کوئی کیا کچھ نہیں ہے. پھر دوسرا نا, ان میں مغروریت بہت زیادہ ہے. جو اسپیشلی شریف فیملی ہے, ان کے اندر بہت غرور اور تکبر ہے. مطلب جس طرح یہ ریڈیکیول کرتے ہیں اپنے پارٹی ورکرز کو, اپنے ایم این ایز کو, اپنے منسٹرز کو, ان کو بالکل کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے, کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. مطلب جو کچھ ہیں میاں صاحب ہیں, دیٹ از اٹ. ایون میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کو کچھ نہیں سمجھتے. ہی از جسٹ کنسیڈرڈ ایز اے نو بڈی. ان کا حساب کتاب ہے. اچھا, واقعی آپ کو لگتا ہے؟ ہاں ایسے ہی. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو اٹ سیمز کے بہت ہائی ریگارڈ میں ہولڈ کرتے ہیں. جی, وہ دیکھو نا سر, وائس ورثہ ہے نا, اس کو بھی تو کچھ اس کو سمجھنا چاہیے نا. وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. جو بھی ہے وہیں سے ڈکٹیشن آتی ہے, یہ کر دو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. حالانکہ اٹ کین بی آرگیوڈ کہ شہباز شریف تھوڑے زیادہ امپریسو ہیں کمپیئر ٹو ان کے جو کام انہوں نے کیے, جتنا انہوں نے, اسپیشلی جب وہ سی ایم تھے. بٹ آئی تھنک ان دس ٹینیور نا, آئی تھنک ہز ڈیزیز, ان کی جو مختلف بیماریاں ہیں ان کو, دے ہیو افیکٹڈ ہز مینٹل ہیلتھ ایز ویل, بیکاز آئی سی کہ ہی کی ناٹ ٹاک پراپرلی, ڈزنٹ میک سینس, کوہیژن نہیں نظر آتی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھول رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور کوئی وہ پہلے والی بات نہیں ہوتی, وہ پہلے والا اسپارک نہیں ہے ان کے اندر, وہ شہباز اسپیڈ والا. ہاں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ظاہر ہے قدرت کی بات ہے, دیر ول بی اے ٹائم اینڈ عمران ول لوز اٹ. ہر بندے کے اوپر ہوتا ہے. آئی ریممبر مائی فادر یوز ٹو ڈرائیو ٹل دی ایج آف 58-60 ایئرس کی ایج تک وہ اسلام آباد پنڈی لے کے جایا کرتے تھے. پھر انہوں نے لانگ روٹ پہ ڈرائیونگ بند کر دی, شہر میں ریسٹرکٹ کر دی. 65-68 کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ بالکل بند کر دی. تو ہوتا ہے دس ٹائم کہ آپ آہستہ. خان صاحب بھی پرابلی وہ اپنے اسپورٹس کریئر اور فٹنس کی وجہ سے ابھی تک چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں, اسٹل گوئنگ اسٹرانگ. اور یہ نہ ہو کہ جب عین وقت آئے تو اس وقت کوئی اللہ خیر کرے, اللہ نہ کرے, جو بائیڈن والا حال نہ ہو جائے. جب جو بائیڈن کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں, مطلب کبھی سیڑھیوں پہ گر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ الفاظ بھول رہا ہوتا ہے, کبھی اسٹیج سے گر رہا ہوتا ہے. وہ بہت بیڈ سچویشن ہے ادھر. ہاں, تو اچھا سر, آپ نے یہ تو طے کر دیا کہ یو ڈونٹ تھنک کہ جس طریقے سے عمران خان نے ملک کو جوڑا ہے اس طرح شاید کسی لیڈر نے پہلے نہ جوڑا ہو.
جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے جس طریقے سے اسٹیٹ مشینری اور اسٹیٹ اپریٹس ان کے خلاف استعمال ہوا ہے، کیا اس طرح کی کوئی مثال آپ نے دیکھی ہے پہلے کہ اس طریقے سے ایک بندے کو ٹارگٹ کیا گیا ہو جو ایک فارمر پرائم منسٹر ہے؟ بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی جی، اور اس کی فیملی ساری، 2 بچے اس کے مرڈر ہو گئے. اٹ ریمینز اے مسٹری کس نے کیے، کیسے کیے. پھر سبسیکوئنٹلی بے نظیر مرڈر ہو گئی. تو وہ بھی سارا ان کا کافی برا حال ہوا تھا. لیکن اس کے کیس میں تو دیکھو، اس نے ان فورسز کو چیلنج کر دیا ہے جن کو کبھی کسی نے نہیں کیا. اس نے ان فورسز کو چیلنج کر دیا. تو اب جنگ ہو رہی ہے سروائیول کی، یا وہ سروائیو کریں گے یا یہ سروائیو کرے گا. تو وہ آپس میں روز ان کے کلیشز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. لیکن لگتا نہیں کہ یہ بھی ہار مانے. مجھے صرف یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اس ساری دوڑ میں اس کے ساتھ ہی نہ ٹوٹنا شروع ہو جائے. بیکاز ہر بندے کا ریزالو ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، ہر بندے کی اسٹرینتھ ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا. اور بڑا نیگیٹو میڈیا بھی ساتھ ہوتا ہے. لائک اس طرح بھی خبریں آ رہی تھیں کہ یہ علی امین گنڈا پور ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے. اس نے سارا بتا دیا ہے کہ جی زمان پارک میں کیا ہوتا ہے، یا یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ ایک اسماگ انہوں نے کریٹ کرنی شروع کر دی ہے، غلط فضا بنانی شروع کر دی ہے. وہ تو جب تک اس کی بیل نہیں ہوگی وہ باہر نہیں آئے گا، پتہ نہیں لگے گا. تو وہ اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں، ڈفرینٹ اٹیمپٹس کرتے ہیں. لائک جس طرح پہلے خبر آئی تھی کہ جی زمان پارک سے کوئی کلاشنکوفیں نکلی ہیں، بندوقیں نکلی ہیں، اور توپیں نکلی ہیں. جی، اور یہ وہ چیزیں تو وہ بعد میں کوئی خبر نہیں آگے چلی کوئی کہ جناب وہ نکلی ہیں تو کدھر گئی ہیں، یہ کیا گئی ہیں، ایسے ہی ہے، کچھ پتہ نہیں کیسی چلا. ہوئی ہیں. یا انہوں نے دے آر کیپنگ اٹ اپ دیئر سلیو کے وقت آنے پہ ہم ان کو کھول لیں گے کہ جی، جب دیکھیں گے وہ کیسز نہیں چل رہے تو یہ چلا لیں گے، جب یہ نہیں چلیں گے تو کوئی اور چلا لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آل دیز پارٹیز دے آر ناٹ فائٹنگ اگینسٹ ایچ ادر، دے آر فائٹنگ اگینسٹ پاکستان. پہلے مجھے شک ہوتا تھا کہ دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ، بٹ ناؤ آئی ایم کنوینس دے نو ایگزیکٹلی وٹ دے آر ڈوئنگ. اینڈ none of them is interested for Pakistan. None of them is interested for you or me or for us. وہ اپنی اپنی ایگوز، اپنی اپنی بقا اور سلامتی، اپنے اپنے اثاثے بچانے کے لیے، اپنے اپنے کرنے کے لیے. مطلب آپ دیکھو نا، ڈالر 300 پہ آلموسٹ چلا گیا تھوڑی دیر کہتے ہیں. کس کو فائدہ ہے؟ جس کا کچھ نہ کچھ ڈالروں میں. ان سب کا بہت کچھ ڈالروں میں. نواز شریف وغیرہ کا سب کچھ باہر ہے، زرداری صاحب کا سب کچھ باہر ہے، اور جتنے بڑے پالیٹیشین ہیں ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. سب کا یہ رواج ہے فوراً جا کے پیسے باہر پارک کر رہے ہیں، باہر پلانٹ کر رہے ہیں. آپ سوچو کہ 150 کا ڈالر تھا، سال 1.5 کے اسپین میں 300 کا ہو گیا. تو اگر آپ کے باہر $100 ملین ہیں تو $200 ملین کے برابر ہو گئے. آپ تو فائدے کے اندر ہی ہیں. دوسری چیز ہے سب کے پاس. لیکن وہ ایک ٹی وی پہ دکھا رہے تھے تصویر کہ مراد علی شاہ صاحب اپنی بیگم صاحبہ کا کینیڈا میں ڈرائیونگ لائسنس بنوا رہے ہیں. کہ گئے ہوں گے تو چلے گئے ہوں گے ساتھ بنوانے کے لیے، یا وہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے کوئی سفارش مل جائے، کلرک واقف ہو تو جلدی بنا دے بغیر ٹیسٹ کے. تو سب کے آلٹرنیٹیوز ہیں، باہر گھر ہیں، اور یہ سب نے فلائٹ لینی ہوگی. اتنی دیر ہوگی کسی صورت میں پاکستان کو اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرے، کوئی بڑی ناگہانی آئے، کچھ کلیپس ہو سسٹم، جسٹ ایک فلائٹ سے باہر نکل جائیں گے. اور باہر والے ملک جو ہیں ان کا دیکھو نا، مطلب الطاف حسین کو ہم واپس نہیں لے سکے. اب الطاف حسین کے بارے میں ہم کہیں جی ہم پروو نہیں کر سکے یو کے کو، تو جناب اس کے خلاف ایویڈنس کوئی نہیں تھا. تو کیا مطلب وہ کراچی کھلتا تھا اس کے کہنے پہ، کراچی بند ہوتا تھا اس کے کہنے میں، کراچی سوتا تھا اس کے کہنے میں، کراچی جاگتا تھا اس کے کہنے میں، کراچی اٹھتا تھا اس کے کہنے میں، کراچی بیٹھتا تھا اس کے کہنے پہ، کراچی لیٹتا تھا اس کے کہنے پہ. ہی واز ایوری تھنگ ٹو کراچی. لیکن وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، مزے کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے ادھر. ہی از ہیونگ بال آف اے ٹائم. جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ پہ لوگ ہیں، جو لیڈس ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کوئی اثر ہی نہیں ہے کسی کو، کوئی فرق بلکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جی، بلکہ ان کو الٹا فائدہ ان کو فائدہ ہو گیا، ڈھیر فائدہ ہو گیا.
اچھا رول آف لا کی ابھی ہم بات جو ہے نا وہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈسکسنگ جو کرنٹ ایک جوڈیشل کرائسس بنا جی تو اچھا سر میرے جیسے بندے کے لیے جو جوڈیشری کو اتنی صحیح طرح نہیں سمجھتا، جس کو نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا ڈیو پروسیس ہوتی ہے اور کس طرح فنکشن کرتی ہے، آپ تھوڑا بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کرائسس ہے اور یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھو کرائسس اس طرح ہے کہ جو بھی آئینی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے نا وہ سپریم کورٹ میں لگتی ہے. سپریم کورٹ از دی فائنل اتھارٹی وچ انٹرپریٹس دی کانسٹیٹیوشن. یا جج میڈ لاز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی قانون خاموش ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ اس پہ کوئی چھوٹا موٹا قانون بنا دیتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو یا یہ وہ کر لو. وہ ایک قسم کے کسٹوڈینز اینڈ گارڈینز آف کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. انہوں نے قانون کی رٹ کو بحال کرنا ہوتا ہے اور اوورسی کرنا ہوتا ہے پورے ملک کے نظام کو. ایک تو جو ہمارا نظام ہے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کا، وہ کچھ کوٹا سسٹم اور کچھ عجیب طریقے پہ ہے، وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے کہ جی اس دفعہ باری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو ادھر کا جج آئے گا، اس دفعہ پشاور کی ہے تو ادھر کا آئے گا، اور یہ وہ آگے پیچھے. اچھا اس میں بھی چوائسیز آ جاتی ہیں کہ جی وہ آپ نے اگر لاہور ہائی کورٹ سے جج جانا ہے تو سینئر موسٹ نہیں آئے گا، وہ کسی کو ہینڈ پک بھی کر سکتے ہیں. ایک سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہوئی ہے، اس میں انٹرویو ہوتے ہیں اور وہ کر کے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ناانصافی ہوتی رہی اور کچھ ایسا وہاں پہ ڈیوائیڈ بن گیا ہے کہ وہ کچھ ججز کی ایک طرف انکلنگ ہے، کچھ کی ایک طرف انکلنگ ہے. چونکہ یہ پولیٹیشین سے ان ٹچ ہوتے ہیں، ان کو فیور کرتے رہتے ہیں، تو یہ گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ادھر، جس کی واضح مثال ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھ لی. اب جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہو اور ان کو سپورٹ کرتے ہو، اور جو دوسرے جج صاحبان ایک طرف ہیں دے آر کنسیڈر ٹو بی پرو گورنمنٹ اور پرو نون لیگ اور پرو پی ڈی ایم اور اس طریقے سے. تو وہ ڈیوائیڈ اب واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے، ججز بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ ایک ملک کی جو آپ اگر ملک کو ریٹ کریں نا کہ جس میں خرابی کس نیچر کی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ 4 پوائنٹس ہیں، 6 پوائنٹس ہیں، 8 پوائنٹس ہیں، 20 پوائنٹس ہیں، ڈیمیج اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. یہ اگر آپ ڈوبنے لگتے ہیں تو آپ پانی کہتے ہیں میرے گلے تک آ گیا، پھر کہتے ہیں میری ٹھوڑی تک آ گیا، پھر کہتے ہیں میرے لپس ڈوب گئے ہیں، اب میری بس ناک تک پہنچ گیا. تو اب میں پنجوں کے اوپر کھڑا ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریمین افلوٹ، اور اپنی ناک بار کی ہوئی ہے، سانس آتا رہے. مطلب وہ سچویشن والی بات ہے کہ اس سے کوئی مطلب اور حالت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہے، ججز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں، روز کو سٹوریاں آتی ہیں. مطلب کوئی صحافی بیٹھا کہہ رہا ہے جی کہ پارک کے اندر واک ہو رہی تھی تو ادھر ججز ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو گئے، تو ایک اور کہہ رہا تھا کہ نہیں وہاں نہیں ہوئی، وہ چیف جسٹس کی چیمبر میں ہوئی تو وہاں تھپڑوں کی بارش ہو گئی، تو کسی جج نے ڈنڈا اٹھا لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. سر دا فیکٹ کہ اول تو ایسا واقعہ ہوا نہیں، جی ہوا ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی رپورٹڈ. میرا خیال ہے اگر مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بیکاز اس بات کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں، وہ بہت ڈیپ روٹڈ اس کے امپیکٹ آتا ہے. اچھا تو ججز سر ویسے بھی یہ ڈیوائیڈ ہمیشہ ان کے بیچ میں ہوتا ہی ہے، ایک نیچرل بات ہے نیچرل ڈیوائڈ چیز کی. ہے. تو ابھی اتنا ہائی لائٹ کیوں ہوا ہوا ہے کرنٹلی؟ ابھی ہائی لائٹ ہوا نہیں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا پریشر بلڈ اپ ہو چیف جسٹس کے اوپر اور وہ فیصلے کریں. بیسیکلی تو ساری ایفرٹ اور ایکسرسائز ہو رہی ہے الیکشن کو رکوانے کے لیے، ڈیریل کرنے کے لیے. آج چیف جسٹس صاحب کہہ دیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، ساری باتیں ٹھیک ہیں. وہ سارا ایفرٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے ان کے اوپر اور وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہتے ہیں میں نے آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے، آئین میں کہیں لکھا ہوا کہ 90 دن سے اوپر جا سکتا ہے، جو بھی حالات ہوں، جو بھی کنڈیشن ہو. ہاں آئین کو آپ ایبروگیٹ کر دیں، معطل کر دیں، سسپینڈ کر دیں، پھر شاید ہو سکتا ہے، بٹ سو لانگ دی کانسٹیٹیوشن پریویلز تو اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے پیچھے کر دیں. اب اس ڈیوائیڈ کو اللہ کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ججز پہ کہ ان کو عقل آئے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم تماشا بن رہے ہیں، ہمارا مذاق بن رہا ہے، ہماری موکری ہو رہی ہے.
ہم یہ نہ کریں، اور اس سے جو ملک کا نقصان ہے، ہمارے ادارے کا نقصان ہے، ہماری اپنی ساکھ کا نقصان ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ رول آف لا تو کہیں ہے ہی نہیں نا، ججز تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، دے ڈونٹ گو اینی ویئر۔ سر ججز تو شادیوں پہ نہیں جاتے، پبلک پلیسز پہ نہیں جاتے، شاپنگ کے لیے نہیں جاتے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ لائف لیڈ کرتے ہیں، ان کا کوڈ آف کانڈکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ مطلب چیف جسٹس چھاپے مار رہے ہوتے تھے آپ کے سامنے، ہمارے آنریبل ثاقب نثار صاحب اسپتالوں میں جا رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہر جگہ وہ گئے ہوتے تھے، جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ چلے جاتے تھے۔ اچھا، سو موٹو نوٹسز کے اوپر بھی کافی بحث چل رہی ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پاور ہونی نہیں چاہیے چیف جسٹس کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے، اف یو آسک می، چیف جسٹس اس کو بڑے سینسیبلی استعمال کرے، بیکاز ملک میں کہیں کوئی لاقانونیت ہو رہی ہے، کہیں بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہیں بہت بڑا، دیکھیں جس طرح وہ بچہ قتل ہوا وہاں پہ، وہ جتوئی فیملی نے مارا کسی کا جی بچہ، شاہ رخ لائک کو نام تھا، تو وہاں پہ مطلب جو اس طرح کے مرڈرز ہوں، یا جس طرح مختار امائی کا گینگ ریپ ہوا تھا، یا اس طرح کے اور واقعات تھے، تو اس میں ہونی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے کے ان کو امیڈیٹلی دے شوڈ بی براٹ ٹو بک اور ٹرائل کریں، یا اس طریقے سے کہیں کوئی ملک کے اندر نیشنل لیول پہ پولیٹیشینز کوئی بہت غلط کام کر رہے ہوں یا وہ کر رہے بٹ ہوں۔ اس کو ابیوز ہوتے ہوئے بھی ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے۔ بہت دفعہ دیکھا، بہت دفعہ دیکھا، وہ جو ریکارڈنگ کا کیس تھا، انہوں نے خود ہی نوٹس لیا اس کا، ہم اکثر چودھری افتخار صاحب کو اس پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں، اللہ ان کی صحت تندرستی دے، ان کو خوش رکھے، تو اور پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ جی، اور وہ سارے سو موٹو نوٹسز ہیں ان کے، سارے ایک میرا خیال ہے ہمیں سیپریٹ پروگرام کرنا چاہیے سو موٹو پہ، کس نے کتنے لیے، کن کیسز کے لیے، اور ان کیسز کا بنا کیا، کتنوں سے کتنا فائدہ ہو گیا ملک کا، اور کتنوں سے کتنا نقصان ہو گیا، یہ ایک انالیسز ہمیں قوم کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ تو اس جوڈیشل کرائسس سے ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں، ہمارا کیا وے آؤٹ ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وے آؤٹ یہی ہے، مجھے بڑی امیدیں ہیں عمر عطا بندیال صاحب سے کہ وہ اس صورتحال پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ، اور جو کہ ججز جتنے ہیں وہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کو آپ کو کہ یار اس کی پڑھائی بڑی کم ہے، اور پڑھائی کم کے علاوہ پچھلے 15-20 سال سے وہ کوٹس کر رہے ہیں، فیصلے لکھ رہے ہیں، 10 صفحے 20 صفحے 50 صفحے 200 صفحے 400 صفحے کے، اس کے لیے بکس کنسلٹ کر رہے ہیں، اور اتنے ٹاپ لائرز کو سن رہے ہیں، دیر از سو مچ آف نالج اٹ از گون ان ٹو دیم، کہ وہ تو کمپیوٹرز ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ رمضان کا مہینہ گزر گئے، اس کے تو فعل اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، صورتحال بہتر ہوگی، بیکاز ہم امید کے سہارے قائم ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی رول آف لاء کی، تو نہ رول ہے نہ لاء ہے، آف ضرور ہے، مہنگائی بے پناہ ہے، غریب آدمی مڈل کلاس وہ بربادی ہو چکی ہے، ایلیٹ بہت خوش ہے، ان کے باہر جو تھے وسائل، ان کے گھر تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کی انڈسٹری تھی باہر، ان کی ویلیو بڑھتی جا رہی ان کے شو رومز تھے، ان کے فنڈز وہاں پڑے ہیں، اس کی الحمدللہ ویلیو بڑھ گئی ہے، گڈ لک ٹو دیم، اور باقی جو ہیں وہ اس کو فیس کریں گے۔ سر، ان کنکلوژن ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بندہ یہ بات تو کرتا ہے، ہم نے شروع میں پوڈ کاسٹ پر ڈسکس کیا ہے، بڑی کلیشیڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب پاکستان میں رول آف لاء ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا آبسٹیکل کیا ہے جو پریونٹ کرتا ہے رول آف لاء پاکستان میں؟ دی ایلیٹ آف پاکستان۔ اور اب ان کو اس کا حل کیا ہے؟ ایلیٹ آف پاکستان سب کو پکڑ کے ہم کہیں چھوڑیں؟ دیکھو ہوتا کیا ہے، یہ ہمارے جو حاکم ہیں نا، ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں، دے کیپ آن ریمائنڈنگ اس ہو وی آر اینڈ واٹ دے تھنک آف اس اینڈ ہاؤ وی شوڈ بیہیو۔ 30 سے 40 لوگ مر گئے آٹا لینے کے لیے لائن میں لگ کے۔ آٹا دینے کا جو پروسیس تھا وہ اتنا ذلت اور رسوائی والا تھا، اتنی اس میں انسلٹ اور توہین تھی انسانیت کی،
عورت کی، بزرگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، غریبوں کی، مڈل کلاس کی. یعنی وہ یہاں پہ 4 گھنٹے لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور وہاں سے 6 فرلانگ دور خبر آتی تھی کہ ٹرک کھڑا ہو گیا آٹا لے کے. وہ پھر یہاں سے 6,000 لوگ لائنوں میں جو کھڑے ہوتے تھے وہ دوڑتے تھے کہ اب لائن وہاں لگنی ہے تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اس میں وہ گرتے تھے، وہ عورتوں کے کپڑے پھٹتے تھے، ان کی توہین ہوتی تھی، ان کی تذلیل ہوتی تھی، اور وہ وہاں پہنچتے تھے اور وہ وہاں پہ وہ کیا حال ہوتا تھا اس آٹے کے تھیلے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہتر میکانزم نہیں ہو سکتا تھا؟ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پہلی رمضان سے جب یہ تقسیم شروع ہوئی تو لوگ مرنے شروع ہوئے. آپ اس کا کیلنڈر بنا سکتے ہو، اور بارہا بات ہوئی اس پہ کہ میکانزم بنایا جائے، طریقہ کار بنایا جائے. طریقہ کار کیا بنایا؟ انہوں نے کہا جی پولیس ڈپلوائے کر دو. تو اگر 6,000 بندہ ہے تو 200 پولیس والے ڈپلوائے کر دیے. پولیس لا اینڈ آرڈر کے اور کام چھوڑ کے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بجائے وہاں کھڑی ہو کے آٹے کی لائنیں بنوا رہی ہے کہ جی لائن سیدھی کر لو، ادھر دے دو، اس کو دے دو اور وہ کر دو. تو مہنگائی آپ دیکھ لو کہاں ہے کہ لوگ اپنی جان دینے کو پریفر کرتے ہیں کہ آٹے کا تھیلا مل جائے، پچھلے لوگ کچھ کھا لیں گے. کتنی غربت ہو چکی ہے، کتنے حالات خراب ہیں. گورنمنٹ کا انٹینٹ دیکھ لو، ایلیٹ کا انٹینٹ دیکھ لو. گورنمنٹ کن کی ہے؟ ایلیٹ بناتے ہیں نا گورنمنٹ. آپ اسمبلی میں دیکھو کون ہے، اسمبلی میں آپ دیکھو کون ہے. شہری رحمان ہے، وہ کوئی بھوکی ننگی غریب ہے؟ نہیں. بلاول ہے، وہ بھوکا ننگا ہے؟ نہیں. خواجہ صفدر ہے، وہ غریب آدمی ہے؟ نہیں. سعد رفیق ہے، وہ غریب آدمی ہے؟ نہیں. نام لو یار ساروں کے. ہاں چند ہیں بیچ میں آف کورس، 2-4 لوگ ہیں. خدا غریق کے رحمت کرے، کرور جنت دے ان مفتی صاحب کو جو پچھلے دنوں شہید ہو گئے اسلام آباد کی سڑک پہ. وہ غریب آدمی تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا. غریب آدمی کو تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہونا، اس نے ویسے ہی جانا ہے جنت میں. اس سے نہیں پوچھ تاچھ ہونی میرے سے، آپ سے، اور ان عمراء سے، ان رؤساء سے. ان کا تو حساب ہونا ہے بڑا لمبا چوڑا. ان کے تو لیجر نہیں ختم ہونے، ان کے تو کھاتے نہیں ختم ہونے. تو یہ لوگ ہیں، یہی رول کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن سے وہ اپنی حاکمیت نکلنے نہیں دیتے. ان کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ یہ آٹا تمہیں میں دے رہا ہوں، آئی ایم یور گاڈ. یہ تم آٹا کھا رہے ہو، تمہارے گھر میں جا رہا ہے. دیکھو یار، مجھے تو وہ نہیں بھولتا، وہ جو ایک ہیں ان کی مریم اورنگزیب، 2,000 روپے وہ ایسے سے کر کے کر رہی ہیں. 2,000 میں کیا ملتا ہے؟ ایک دن کا کھانا 30 روپے کی روٹی ہوگی. ایک بندہ جو مزدوری کرتا تھا وہ پورے پیٹ بھر کے اگر 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، یعنی وہ میاں والی سے سرگودا سے آیا ہوا لاہور مزدوری کرنے کے لیے، تو 150 سے 200 روپے تو اس کا روٹی پہ لگ جاتا ہے. اب ایک میل جو ہے 60-70 روپے سے کم نہیں ملتا آپ کو. آپ نے 3 میل لینے. یہ تو اللہ خوش رکھے. یہ جو مختلف لوگوں نے دسترخوان چلائے ہوئے ہیں، بیریا والوں کا بہت بڑا ہے، اور ہمارے اللہ والا ٹرسٹ ہے کہ ہمارے دوستوں کا، ان کا ہے، اور بے شمار ہے الحمدللہ. وہ سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں فی سبیل اللہ. تو بڑی ریلیف ملی ہوئی ہے یہ. وہ اللہ تعالیٰ اجر دے ان لوگوں کو اور انہیں کام کرنے کی توفیق دے. بہت حالات جو ہیں خراب ہیں اس طریقے سے. غربت بہت زیادہ ہے، اوپر تڑکا ہے، رول آف لا نہیں ہے. اوپر آپ دیکھ لیں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے جو نیشنل نیٹ ورک پہ، جو آپ کے سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، جو پولیس نعرے لگا رہی ہے اللہ اکبر یا علی مدد، اور کس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں؟ سامنے وہ 100-150 ینگسٹر لڑکے پتلے پتلے سوکھے اور 50-60 عورتیں. مارو ڈنڈے ان کو، مارو ڈنڈے ان عورتوں کو، ان کو ٹھڈے مارو، ان کے دوپٹے کھینچ لو ان کے سروں سے. اور وہ جو ینگ لڑکے ہیں نا، کوئی کسی یونیورسٹی سے آیا ہوا ہے، کوئی اپنی نوکری چھوڑ کے آیا ہوا ہے، ان کو تو مار کے ان کی پسلیاں توڑ دو. ان کو کیا سزا دے رہے ہو کہ دے آر ان لو ود دیئر لیڈر. یار یہ جرم بن گئے یہاں پہ. یار وہ باہر بیٹھے ہوئے، ادھر کوئی بندوبست نہیں ہے فارمل روٹی پانی کا. وہ لاہور والے جو کوئی دلیر قوم ہے، بڑے کھلے دل والے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے عمران کی پروٹیکشن کے لیے، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر جناب، تو کوئی حلوہ پوڑیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی کیا جا رہا ہے، کوئی لے کے جا رہا ہے مختلف.
تو وہ اتنی ویرائٹی ہو جاتی ہے کہ وہ اٹ بیکمز اے فیسٹ فار دیم. تو وہ الحمدللہ رمضان بڑا اچھا انہوں نے گزروا دیا ان لوگوں کا. ادروائز تو آپ ہائے اینڈ ڈرائے ہیں نا یار, اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی ہے, یہ وہ کوئی کسی کو احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے, خدا سے تو ہم پر امید ہیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو عام بندہ ہے وہ نہ ڈر ہو کہ ایلیٹس کے خلاف کھڑا ہو, کھڑا جہاں نہیں اس ہوگا, کو چیز غلط لگتی ہے وہ کہے کہ یہ غلط ہے, انصاف کے لیے کھڑا ہو, آواز بنے. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, آواز بنے. جب آپ ایک چیز 5000 دفعہ کہتے ہیں نا تو اس کا پریشر بنتا ہے. جب آپ ایک غلط چیز کو غلط کہتے ہیں, ہم تو غلط کو غلط کہتے ہی نہیں ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونے دو. تو وہ انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دیر مطلب ڈیلے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں جو میں اور تم نہیں سمجھ سکتے, بیکاز جہاں ہماری پلاننگ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے. تو وہ کیا حکمت عملی ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے یا اس قوم کے حالات بہتر کرنے ہیں, تو وہ اس کے تحت وہ چیزیں انفولڈ ہونی ہیں انشاءاللہ. تو حالات بہتر ہوں گے, کہیں سے تو کہیں تو عقل کسی کو آئے گی, سمجھ کسی کو آئے گی, بہتری کسی طرف ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے. باقی ونس اگین پوری قوم کو عید مبارک. عید مبارک, اور امید ہے کہ سب کی عید اچھی گزرے, آمین خوشیوں سے بھری ہو, آمین. اور سب لوگ انجوائے کریں. انشاءاللہ ہم پھر اب عید کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اوکے سر, خیال رکھیں, اللہ حافظ.